السلام علیکم ناظرین، روشن پاکستان کے چینل سے میں ہوں شفیق شجاعت۔ ناظرین، ہمارے ساتھ طالب علم موجود ہیں طاہر ممتاز۔ انہوں نے حال ہی میں ایک روز پہلے کی بات ہے، پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن میں پورے پنجاب میں جو ہے انہوں نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ ان کو گولڈ میڈل بھی ملا ہے، کچھ نقد پرائز بھی دیے گئے ہیں حکومت پنجاب کی جانب سے۔ یہ حجرہ شاہ مقیم، چوک حجرہ شاہ مقیم سے تعلق رکھتے ہیں۔ یقیناً یہ حجرہ شاہ مقیم والوں کے لیے ایک بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اس طالب علم نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں طاہر ممتاز، ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ ان کی جو گفتگو ہے یقیناً ان طالب علموں کے لیے کارآمد ثابت ہوگی جو خواہش کرتے ہیں بورڈ میں پوزیشن لینا۔ آئیے بات کرتے ہیں طاہر ممتاز سے۔ طاہر، بے حد خوشی ہوئی آپ سے مل کے۔ کیسے پوزیشن آ گئی آپ کی بورڈ میں؟ آپ کو امید تھی جب رزلٹ آیا کہ آپ کی بورڈ میں پوزیشن ہوگی؟ جی سر، مجھے بالکل امید تھی۔ جب میرا رزلٹ آیا تو مجھے پتہ چل گیا تھا، کیونکہ رزلٹ کے بعد فوری پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن کل جو سرمنی ہوئی لاہور میں اواری ہوٹل میں، جس میں چیف گیسٹ چودھری شافع حسین تھے، جو پرویز الہی کے بھتیجے ہیں، اسٹ آف انڈسٹریل منسٹر ہیں وہ، تو وہ آیا تھا مجھے 7 تاریخ ان کا لیٹر آیا تھا پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف سے کہ آپ نے 10 تاریخ کو آنا ہے، وہاں پہ سرمنی ہے۔ تو کل پھر ہم وہاں گئے تھے سر۔ تو نہیں، میرے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ جب آپ آپ نے دیے، پیپر دینے کے بعد رزلٹ سے پہلے یہ جو دورانیہ تھا، اس دورانیہ آپ کو یقین تھا کہ آپ کی پوزیشن آ سکتی؟ سر وہ اس طرح ہے کہ ہم یہ باقی جو تو ہوتا ہے ایف ایس سی وہ ہوتی ہے 2 سال کی، تو میں نے ڈی اے کیا ہوا ہے 3 سال کا۔ تو جب میں نے فرسٹ ایئر میں ایگزام دیے تھے تو تب ہی میرا بچوں سے بہت فرق آ گیا تھا۔ 142 مارکس کا فرق تھا جو میرے سیکنڈ بچا تھا، اور اس طرح سیکنڈ ایئر میں دیے، اور جب سیکنڈ ایئر کا دیے تو تب جب سیکنڈ ایئر کا رزلٹ آیا تو تب بھی اتنا ہی فرق تھا۔ تو تھرڈ ایئر میں جب مجھے پیپر دیے تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میں سب کو جو ہے پیچھے چھوڑ دوں گا۔ اچھا طاہر، یہ بتائیے کہ جب رزلٹ آیا، آپ کی پوزیشن بھی آ گئی، تو آپ کی خوشی کا عالم کیا تھا؟ والدین کی خوشی کا عالم کیا تھا؟ سر دیکھیں کہ انسان کو تو ویسے زندگی کے ہر لمحات میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے جتنا ہو سکے، لیکن زندگی کے کچھ جو لمحات ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان اس میں کہتا ہے کہ میں جتنا بھی اپنے اللہ پاک کا شکر ادا کرتا رہوں وہ کم ہے۔ تو جب مجھے یہ لیٹر آیا اور پتہ چلا تو اس وقت میرے جو خوشی کے لمحات تھے اور جو میرے والد صاحب کے تھے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اس وقت میں یہی کہتا تھا کہ میں اپنے مالک کا جتنا بھی شکر ادا کروں اس ٹائم وہ کم ہی ہے۔ اچھا طاہر، یہ ظاہر ہے جو کامیابی انسان کو ملتی ہے، ہر کامیابی کے پیچھے کسی نہ کسی کا ہاتھ ہوتا ہے۔ آپ اس کامیابی کا کریڈٹ کسے دینا چاہیں؟ سر آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جتنے بھی کامیاب انسان ہیں ان کے پیچھے آپ دیکھیں کسی نہ کسی کا ہاتھ بالکل ہوتا ہے۔ تو دراصل سر سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی کامیاب انسان ہے جو اس مقام تک پہنچتا ہے یا اس لیول تک پہنچتا ہے، اس کے پیچھے ٹیچرز کا بہت بڑا کریڈٹ ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر جو کریڈٹ میرے والد صاحب کو جاتا ہے، کیونکہ زندگی میں کبھی بھی انہوں نے مجھے کسی چیز کی کمی نہیں آنے دی، چاہے حالات جیسے بھی تھے، جس حالات میں بھی ہم نے گزر بسر کیا، لیکن انہوں نے مجھے ایک ہی کہی تھی کہ بیٹا آپ نے کسی چیز کی ٹینشن نہیں لینی، میں آپ کے سر پہ ہوں، آپ بس پڑھو، آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دینی، میں جہاں سے بھی لاؤں، جہاں سے بھی کما کے لاؤں، آپ کی ضروریات کو پورا کروں گا۔ تو میں والد صاحب کو بھی دیتا ہوں۔ اچھا طاہر، آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ آپ کے مالی حالات کیسے؟ جی والد صاحب آرمی سے ریٹائرڈ ہیں، اور اس ٹائم وہ جو ہے چلا رہے ہیں ہمارے ایک گھر ہے، گھر میں ایک شاپ ڈالی ہے بیٹھک میں کریانے کی چھوٹی سی، تو اسی کو چلا رہے ہیں، اور اسی سے پینشن آ جاتی ہے اور اسی سے جو ہے گزر بسر کر رہے ہیں۔ آپ گزر بسر بڑی مشکل سے ہو رہی ہوگی، ظاہر ہے تعلیم پہ خرچ بھی آتا ہے۔ ٹھیک کہا، لیکن انسان کو اللہ پاک کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے، اور میرے مالک کا شکر ہے اس نے جس حال میں بھی رکھا ہوا ہے۔ آپ نے ایڈمیشن لے لیا کہیں پہ؟ ایڈمیشن لے لیا جی، میں نے PMAS ایرڈ ایگریکلچر راولپنڈی میں سر۔ تو ظاہر ہے وہاں پہ آپ نے جو فیس پے کی ہے وہ آسانی سے پے کر لی ہے کبھی اس طرح کے جو فیس تھی وہ تو 68 تھی، تو وہ جو ہے بڑی مشکل سے جب ان سے میں نے پتہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ابھی تو جو ہے آپ کو پوری پے کرنی پڑے گی۔ پھر میں نے ان کو اپلیکیشن لکھ کے دی 2 انسٹالمنٹ کی کہ ابھی میں پوری فل فی جو ہے نہیں پے کر سکتا، تو آپ پھر 2 انسٹالمنٹ میں نے کروائی، اور جو 34 تھے میں نے جو ان کو سبمٹ کروائی وہ بڑی مشکل سے مطلب کسی سے پکڑ وغیرہ کے کروائی تھی، لیکن اب جو ان کی سیکنڈ فیس ہے وہ بھی آنے والی، تو انشاءاللہ کچھ اس کا بھی کچھ کرتے ہیں۔ مستقبل کے کیا ارادے ہیں؟ مستقبل میں کیا بننا ہے آپ نے؟ سر جو میرا ڈریم تھا وہ یہ تھا کہ میں اس کے بعد گریجویشن کروں، جو ہے اپنی BS جو باہر سے ہی کروں، ابروڈ سے،
تو اس کے بعد اگر میں میرے والد صاحب کی خواہش تھی کہ میں نا اب میں نے فوڈ میں کر رہا ہوں تو میں فوڈ انسپیکٹر بنوں، تو میری جو خواہش تھی کہ میں اپنی گریجویشن جو ہے نا یہاں سے نہیں باہر سے کر کے آگے پھر جو ہے نا فوڈ انسپیکٹر کا ایگزام دوں۔ خیر، یہ آپ نے جو پوزیشن لی ہے پورے پنجاب میں آپ کی پہلی پوزیشن ہے، آپ کو گولڈ میڈل بھی ملا، تو آپ جو بچے آپ کا انٹرویو دیکھ رہے ہیں آپ کی عمر کے ہیں یا وہ جو ایف ایس سی کر رہے ہیں یا میٹرک میں پڑھ رہے ہیں، اگر وہ بورڈ میں پوزیشن لینا چاہیں تو انہیں آپ کیا مشورہ دیں؟ سر، زندگی میں کامیابی کبھی بھی آپ کو ایسے نہیں ملتی، کامیابی کے پیچھے آپ کے جو ہے نا پیچھے بہت جو ہے نا آپ کو زندگی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور سب سے بڑھ کر جو ہے نا آپ کی جو رسپیکٹ ہے، آپ کا دوسروں کے ساتھ اخلاق ہے وہ کیسا ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ اپنے والدین کی، ٹیچرز کی رسپیکٹ اور اپنے پیرنٹس کی رسپیکٹ کرتے ہیں تو آپ اس مقام تک پہنچتے، ادروائز نہیں پہنچ سکتے۔ آپ جتنے بھی دیکھ لیں پیچھے جنہوں نے دیے ہیں تو ان کے پیچھے آپ دیکھیں گے تو وہ اپنے ٹیچرز کی، ان کے پیچھے ان کا ٹیچرز کا بہت ہاتھ ہوگا، ان کے پیرنٹس کا بہت بڑا ہاتھ ہوگا۔ تو جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس مقام تک پہنچے تو سب سے پہلے جو ہے نا اپنے اخلاق کو بہتر کریں اپنے ٹیچرز کے ساتھ، وہی کیونکہ ایک ٹیچر ہی ہے جو اپنے بچے کو زمین سے آسمان تک پہنچانے کا جو ہے عمل ادا کرتا ہے، تو اپنے ٹیچرز کی رسپیکٹ کو یقینی بنائیں، اپنے پیرنٹس کی، تب ہی آپ اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں، ادروائز کبھی بھی نہیں۔ زندگی کا کوئی دکھ بھرا لمحہ آپ ہمارے ناظرین سے شیئر کرنا چاہیں؟ جی بالکل ہے۔ 2024 میں جب میرا پیپر ہونے لگے تھے تو میں نے جو ہے نا پی ایم اے لانگ کورس 154 کا جو ہے نا میں نے اپلائی کیا تھا آرمی میں، سیکنڈ لیفٹیننٹ ISSB کا ایگزام ہوتا ہے، تو وہاں پہ جو میرا انیشیل ٹیسٹ تھا وہ کمپیوٹر پہ ہوتا وہ میں نے کلیئر کر لیا تھا، لیکن میڈیکل میں میرا جو ہے نا میں انفٹ قرار دے دیا گیا، تو اس میں کچھ وجوہات تھی، اور جب میں باہر نکلا تھا اس وقت میرے لیے جو ہے نا بہت افسردہ تھی، میرے لیے وہ لمحات میرے لیے بہت غمزدہ تھے۔ لیکن وہ لمحہ گزر گیا۔ اچھا طاہر، میں چاہوں گا کہ آخر میں آپ کوئی دل کی بات کرنا چاہیں تو ہمارا جو چینل ہے آپ کے لیے حاضر ہے۔ یہ پیغام پہنچانا چاہوں گا یہ CM جو ہے اس ٹائم پاکستان کی ان تک، مریم نواز صاحبہ تک، کہ آپ نے جو ہے DA والوں کے لیے یا جتنے بھی 3 سال کا آپ نے ڈپلومہ رکھے ہیں ان کے اندر سکل تو آپ نے آ جاتی ہے کہ وہ اپنا جو ہے ایک عام بچہ FSC کا جو ہے وہ نہیں کر سکتا، نہ اس کے پاس اتنی جاب اپرچونیٹیز ہوتی ہیں جو DA والوں کے لیے ہیں، کیونکہ ان کے پاس 3 سال انہوں نے کام کیا ہوتا ہے، پریکٹیکل کیے ہوتے ہیں، تو ان کے اندر سکلز ہوتی ہے۔ تو لیکن بیسک یہ جو ہے میں اس بات کرنا چاہتا ہوں کہ ان میں جو غریب بچے ہیں، باقی تو چلے جاب وغیرہ کے لیے اپلائی کرتے ہیں اور جاب ان کو ایزیلی مل جاتی ہے، لیکن کچھ بچے آگے پڑھنا چاہتے ہیں، جس طرح میں اپنی بات کروں تو ان کے لیے نہ وہ اپرچونیٹیز ہیں نہ وہ فیسلٹیز ہیں، تو میری ان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ بچوں کے لیے جو DA والوں کے لیے وہ پتہ نہیں 3 سال کس طرح اپنے جو ایکسپینسز کو افورڈ کرتے ہیں، کس طرح اپنے اخراجات کو پورا کرتے ہیں، تو اب آگے اگر ان کی ڈریم ہے، بہت سارے بچے اس طرح ہیں جن کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ BS کریں لیکن وہ نہیں کر پاتے کیونکہ ان کے پاس جو ہے نا ایکسپینسز وہ جو یونیورسٹیز کی افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو میں نے آپ کو آگے اپنا بھی بتایا، تو میں نے بڑی مشکل سے کی، ابھی بھی ان کی جو سیکنڈ انسٹالمنٹ ہے وہ میں نے پے کرنی ہے۔ تو میری ان سے ریکویسٹ یہی ہے کہ ان بچوں کے لیے نا جو یہ موسٹلی یہ غریب بچے ہوتے ہیں، پور فیملی سے بلونگ کرتے ہیں، تو ان کے لیے آپ کو کچھ کرنا چاہیے، ان کے لیے چلے جو ٹاپ کرتے ہیں یا ان کے لیے تو آپ ان کے لیے کچھ آگے یونیورسٹی میں وہ کتنے ٹاپر پیچھے رہ جاتے ہیں، وہ آگے اسٹڈیز کو اپنی جو ہے نا نہیں کر آگے جو ہے جاری نہیں رکھ سکتے۔ تو آپ سے میری ریکویسٹ یہی ہے کہ ان بچوں کے لیے اسکالرشپ، خاص طور پہ ان بچوں کے لیے نا اسکالرشپ کا آپ جو ہے نا اہتمام کریں کہ تاکہ وہ اپنے جو ہے نا ڈریمز کو وہ پورا کر سکے، وہ آگے پڑھے، اپنے BS کو کمپلیٹ کرے، تاکہ جو ان کے ڈریمز ہیں، جو ان کے والدین نے ان سے امیدیں لگائی ہوئی ہیں، وہ ان کو پورا کریں۔ ناظرین، طاہر ممتاز جنہوں نے پورے پنجاب میں FSC میں پہلی پوزیشن حاصل کی اور کل انہوں نے گولڈ میڈل بھی حکومت پنجاب کی جانب سے وصول کیا، اس بچے نے آخر میں جو میسج دیا ہے اس نے یقیناً ہمیں سوچنے پہ مجبور کر دیا ہے۔ انہوں نے محترمہ چیف منسٹر صاحبہ جو ہیں ہماری پنجاب کی، مریم نواز صاحبہ، انہیں براہ راست مخاطب ہو کے ان سے ریکویسٹ کی ہے، یقیناً ان کا جو میسج ہے وہ پہنچ گیا ہوگا، کئی لوگوں تک پہنچے گا، تو ہم بھی گزارش کریں گے کہ جو اس کے علاوہ یہ طاہر ممتاز جو ہیں، ان کے بظاہر میں نے گفتگو سے یہ ججمنٹ کی ہے کہ جو حالات ہیں اتنے اچھے نہیں ہیں، ان کے خواب تو یہ تھے کہ باہر جا کے تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ خواب تو ان کا ادھورا رہ گیا۔ اب انہوں نے راولپنڈی میں ایڈمیشن لیا ہے کسی ادارے میں،
اور انہوں نے ابھی تک آدھی فیس پے کی ہے اور آدھی فیس دینا بھی باقی ہے، لیکن انہوں نے انسٹالمنٹ کروائی ہیں. پتہ نہیں کس طرح ان کو یہ اپروچ کریں گے اور کس طرح وہ پے کریں گے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. بہرحال ذاتی طور پہ میں اس بچے کو جانتا ہوں، ان کے گھریلو حالات بھی اتنے اچھے نہیں ہیں. اس کے علاوہ بھی ظاہر ہے جب انسان اس معاشرے میں رہتا ہے تو ٹینشنز کا شکار ہو جانا یا اور مسائل جو ہیں وہ انسان کے قریب آتے رہتے ہیں. یہ بچہ بھی کچھ اسی طرح مسائل سے گھرا ہوا ہے. تو ہم گزارش کریں گے کہ جو اعلیٰ حکام ہیں، جو مخیر حضرات ہیں، یہ ہمارے علاقے کا ایک ہیرا ہے اور اس نے ایک کارنامہ سر انجام دیا ہے. یقیناً ہمیں جس قدر ممکن ہو سکے اس بچے کی سپورٹ کرنی چاہیے، اور نہ صرف اخلاقی لحاظ سے، اگر مالی لحاظ سے بھی کی جائے تو یقیناً مجھے بے حد خوشی ہوگی. آخر میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل روشن پاکستان وتھ شفیق شجاعت کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، ساتھ بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. شفیق شجاعت کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اللہ حافظ.